السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر نائٹس۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم آباد رکھے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کر آئی ہوں، وہ کہانی ایک پرانی حویلی کی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس کہانی کی جانب۔ تو دوستوں، رات کا وقت تھا۔ حیدرآباد کے ایک پرانے علاقے میں ایک ایسی خوفناک حویلی کھڑی تھی جسے لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ صدیوں پرانی وہ خستہ عمارت اب ٹوٹی ہوئی تھی، مگر ہر رات وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھیں۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی تو کبھی کسی کے رونے کی اور کبھی کسی کے چلنے کی ہلکی ہلکی آہٹ محسوس ہوا کرتی تھی۔ لاہور کا ایک جوان جرنلسٹ جو ہارر کہانیوں پر ریسرچ کرتا تھا، اس نے سنا تھا کہ حیدرآباد کے کسی علاقے میں ایک شاہ نواب حویلی تھی جہاں پہلے ایک امیر نواب رہتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے کالا جادو سیکھا تھا۔ اور اس نے کالا جادو اس لیے سیکھا تھا تاکہ اس کے جن اس کے خزانے کی حفاظت کر سکیں۔ نواب ایک شدید لالچی آدمی تھا۔ آفتاب نے سوچا یہ صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہ ہوگی، مگر اسے ہارر کہانیوں میں بھی بہت انٹرسٹ تھا، تو اس لیے اس نے اپنے چینل کے لیے اس جگہ جانے کا پلان بنایا۔ اس نے حیدرآباد جانے کے لیے اپنے 2 اور دوستوں کو بلایا جن کا نام حسان اور ظفر تھا، اور پھر وہ تینوں دوست حیدرآباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آفتاب، حسان اور ظفر رات کے 11 بجے وہاں پہنچے، مگر انہوں نے دیکھا کہ حویلی کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ مگر انہوں نے آس پاس دیکھا تو پرانی دیوار کے کنارے سے اندر جانے کا ایک راستہ انہیں مل گیا۔ اندر جا کر آفتاب، حسان اور ظفر نے دیکھا بہت اندھیرا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ ہر جگہ گندگی اور مکڑی کے جالوں نے ہر کونا ڈھانک رکھا تھا۔ پھر آفتاب نے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا اور اس نے آن کیا اور اپنا ولاگ سٹارٹ کیا۔ ہیلو ویورز، آج ہم تینوں دوستوں آپ کو دکھائیں گے حیدرآباد کی سب سے زیادہ ہانٹڈ جگہ، شاہ نواب حویلی۔ جیسے ہی وہ بول رہا تھا، فوراً پیچھے سے کرسی خود بخود زور سے ہلنے لگی۔ حسان نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا اور بے ساختہ ہو کر بولا آفتاب اور ظفر سے، بھائیوں ہوا سے ہل رہی ہوگی۔ مگر ان تینوں کے حویلی کے اندر جانے کے بعد ہوا بالکل بند ہو گئی تھی۔ پھر وہ تینوں دوست حویلی گھومنے لگے، اور حویلی کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں لکھا تھا یہاں مت آنا۔ مگر آفتاب نے بنا پڑھے ٹارچ لائٹ اٹھائی اور اندر چلا گیا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا دیوار پر کچھ پرانے نقشے بنے ہوئے تھے اور ہبرو زبان میں بہت کچھ لکھا تھا، اور بیچ میں ایک لال کلر کا سرکل جو کہ سندور سے بنا تھا، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب رکھی تھی۔ پھر ظفر نے وہ کتاب اٹھائی اور کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے وہ کتاب کھولی، کچھ پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کتاب کے اندر لکھا تھا، جو حویلی کے راز کھولنے کی کوشش کرے گا اس کا خون اس حویلی کو سینچے گا۔ اور تبھی کمرے کے کونے سے ایک سایہ نکل کر ان کے پاس آنے لگا۔ انہوں نے دیکھا وہ سایہ دھیرے دھیرے انسان کی شکل میں تبدیل ہونے لگا تھا، جیسے آدھا انسان اور آدھا کوئی اور مخلوق۔ پھر فوراً حسان چیخا، بھاگو! پھر فوراً تینوں دوست کمرے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے، مگر پہلے ہی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کیمرہ ابھی بھی آن تھا اور سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا، پر کچھ سیکنڈ بعد آفتاب بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ہونٹ ہلنے لگے اور وہ ہبرو زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اگلے دن لوگوں کو اس حویلی سے آفتاب کی لاش ملی اور حسان اور ظفر بے ہوش پائے گئے۔ جب ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ حسان اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے اور ظفر کو اچانک دورے پڑتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں نے آپس میں مشورہ کر کے کسی عامل سے رابطہ کرا اور عامل کو گھر بلا کر ظفر کو دکھایا، تو عامل نے اپنے کچھ وظیفے پڑھ کر ظفر پر پھونکے۔ پھر وہ جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا
کہ حویلی کے جنات کو ان تینوں دوستوں کا آنا اور انویسٹیگیشن کرنا بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے انہوں نے آفتاب کو مار دیا اور حسن کو پاگل کر دیا اور ظفر کو ساتھ حویلی لے کر جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل ہارر نائٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔